پشاور کی کاروان سرائے میں قیام کرنے والے تمام مسافروں کی خدمت میں میرا سلام پہنچے، اور آج کاروان سرائے اس شہر کے نام بقول شخص شہر وہ ہوتا ہے جس کی ایک شخصیت ہو، جس کے دامن میں صدیوں بلکہ ہزاروں برس کا ورثہ ہو۔ شہر وہ ہوتا ہے جس سے آدمی عشق کرے اور اس کے ذریعے لوگ اس سے بھی عشق کرنے لگیں۔ پشاور ایک ایسا شہر ہے، روم کا حسن بہت دامن دل کھینچتا ہے، احمد فراز نے کہا، اور اے میرے شہر پشاور تیری یاد آئی بہت۔ تاج سعید صاحب کند کے ایڈیٹر تھے، میرے بہت عزیز دوست، زیتون بانو جنہیں کہا جاتا ہے کہ ہندکوں کی پہلی بڑی مصنفہ ہے، ان کی اہلیہ بہت جوانی میں ہی فوت ہو گئے۔ میرے ساتھ رابطہ رہتا تھا، مردان شوگر ملز میں کام کرتے تھے اور اسی حوالے سے پرچہ نکالتے تھے جس کا نام انہوں نے کند رکھا۔ لیکن ان کا ایک لازوال کارنامہ یہ ہے کہ انہوں نے شہر پشاور کے اوپر پوری ایک نظم لکھی، کتاب، جس کا نام ہے شہر ہفت رنگ، اور وہ کہتے ہیں جہاں دیکھے ہیں میں نے بارہا افغان باشندے، سمرقند و بخارا کے حسین گبرو، کئی منگول شہزادے جو نکلے تھے کسی مہتاب مہپارے کا دل تسخیر کرنے کو، اسی ماحول کو اپنا سمجھ بیٹھے۔ اور ایسا ہے، پشاور کی آبادی ایسی ہے جہاں سمرقند اور بخارا کی خوشبو آپ محسوس کر سکتے ہیں۔ اور تاج نے لکھا کہ دھرتی یہ پشاور کی صدیوں سے پرانی ہے، اس شہر میں آئے ہیں غزنی بھی تاتاری بھی، مغلوں نے قدم اس پر آ کر کے جمائے ہیں اور اپنی کئی نسلیں اس شہر میں چھوڑی ہیں، درانی و افغانی اس شہر کے باسی ہیں، ایران و بخارا کے کتنے ہی حسین چہرے اس شہر میں بستے ہیں، ان سب نے پشاور کو رنگوں سے سجایا ہے۔ پشاور کا تذکرہ آئے تو لامحالہ ہری سنگھ نلوا، گریٹ جنرل، اس کی بھی یاد آتی ہے۔ پشاور کا وہ گورنر بھی رہا، اور ہری سنگھ نلوا جو تھا وہ اس نے میرا خیال ہے کہ کوئی بھی جنگ نہیں ہاری، بلکہ رنجیت سنگھ کے لیے جب اس نے وہ گھوڑی حاصل کرنے کی کوشش کی، وہ ادھر ٹرائبل ٹیریٹری میں کسی کی گھوڑی تھی، مہاراجہ کو وہ گھوڑی پسند تھی، تو جب اس نے گھوڑی دینے سے انکار کر دیا ٹرائبل چیف نے، تو ہری سنگھ نلوا فوج لے کر باقاعدہ اس گھوڑی کو تسخیر کرنے کے لیے گیا۔ تو کہتے ہیں کہ کسی بھی گھوڑی کے لیے یہ پہلی جنگ تھی دنیا میں جو لڑی گئی۔ ہری سنگھ نلوا کا ایک اور حوالہ یہ ہے کہ وہ یہیں پہ مارا گیا، قلعہ جمرود کے پاس۔ ابھی ہم پوچھیں گے کہ وہ مقام کون سا تھا، لیکن ایک میں واقعہ عرض کر دوں کہ مشنی پوسٹ جو اینڈ ہے ہمارے بارڈر کی افغانستان کے ساتھ، بلند جگہ پہ واقع ہے، وہاں پہ لوگ جاتے ہیں، نقشے وغیرہ بنے ہوئے ہیں، تو وہاں ایک نوجوان کپتان یا میجر وہ سب لوگوں کو تاریخ بتاتے۔ تو جب ہم گئے تو انہوں نے تذکرہ کیا کہ یہاں سے کون کون سے لوگ گزرے ہیں، ان میں مطلب بابر بھی تھا، تیمور بھی تھا، فلاں 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 کتنے حملہ آور 10-12۔ تو میں نے ان سے عرض کیا کہ انہوں نے سکندر اعظم کا بھی نام لیا، تو میں نے ان سے گزارش کی کہ میرا خیال ہے کہ سکندر اعظم ادھر سے نہیں گزرا تھا، نمبر 1۔ نمبر 2 یہ ہے کہ آپ نے تمام انویڈرز جو آئے ہیں ان کا تو نام لے لیا ہے، لیکن یہاں سے پنجاب سے، پشاور سے، ہندوستان سے جو واحد فوج گئی تھی یہاں سے درہ خیبر سے ادھر افغانستان کی طرف سے، اس کا نام نہیں لیا، تو انہیں علم بھی نہیں تھا۔ تو میں نے انہیں بتایا کہ یہ ہری سنگھ نلوا کی فوج۔ چنانچہ ہری سنگھ نلوا جو ہے وہ بھی پشاور کی تاریخ کا ایک حصہ ہے، اس کو آپ درخشاں بھی کہہ سکتے ہیں، ڈارک پیریڈ بھی کہہ سکتے ہیں، یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کا تاریخ کے بارے میں کیا پرسپیکٹو ہے۔ اور ایک ایسا شخص ایسا شہر جس کی شخصیت ہو، تو اس شخصیت کے تمام پرتو تو آپ کے سامنے نہیں لایا جا سکتا۔ مثلا میں اگر گندھارا کے حوالے سے گفتگو کرنا شروع کر دوں
جو میرا فیوریٹ موضوع بھی ہے، تو شہر پشاور جو ہے اس کے حوالے سے جانا جاتا ہے۔ یہاں پہ ایک اسٹوپا ہے بہت زبردست، بلکہ گور گٹھڑی ایک نام کی پرانی بلڈنگ ہے، اس کی تفصیل میں نہیں جاتا۔ وہاں کہا جاتا ہے کہ وہاں اوریجنلی مہاتما بدھ کا جو کشکول تھا وہ دفن کیا گیا تھا۔ بعد میں وہاں پہ ایک ہندو مندر بھی تعمیر ہوا۔ لیکن یہ سب باتیں ہمارے یہاں پہ دو بہت ہی عزیز دوست ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں۔ ڈاکٹر غلام شبیر صاحب پروفیسر بھی رہے ہیں، خیبر میڈیکل کالج میں پڑھاتے بھی رہے ہیں، لیکن ان کو ہم نے یہاں پہ وہی ہے راجپور کی حویلی، ہم نے سمجھا کہ پشاور کے حوالے سے بات کرنے کے لیے اس سے زیادہ موضوع اور کون سی جگہ ہو سکتی ہے، تو ان کو ہم نے طبی مشورے کے لیے نہیں بلایا، بلکہ یہ پشاور کے بہت ہی خوبصورت آرٹسٹ ہے۔ پشاور نہیں کہنا چاہیے، پاکستان کے، لیکن ذرا سا پیچھے رہتے، اپنے آپ کو نمایاں کرنے کی کوشش نہیں کرتے۔ میں نے ان کی پینٹنگز دیکھی اور وہ جو کہتے ہیں نا اسٹنڈ، ایک بالکل ڈیفرنٹ ایبسٹریکٹ انداز میں جس طرح شہر کو پینٹ کیا ہوا ہے، اس میں کچھ تصویریں آپ کو ہم دکھائیں گے بھی، لیکن ان کے ساتھ ہمارے بزرگ، میرے بزرگ تو نہیں ہیں، مجھ سے چھوٹے ہیں، محمد ابراہیم ضیاء۔ ان سے میرا پہلا انٹروڈکشن ہوا جب انہوں نے اپنی کتاب پشاور کے فنکار مجھے روانہ کی، اور میں آئی واز امیزڈ، مجھے نہیں معلوم تھا کہ پشاور کی جو ہے تھیٹر کی روایت اتنی قدیم ہے، اور یہاں جن جن اداکاروں نے جنم لیا، اس کے کلچر کے حوالے سے، آرکیٹیکچر کے حوالے سے، یہ ایک انسائکلوپیڈیا ہے ابراہیم ضیاء کا جو انہوں نے لکھا۔ تو ضیاء صاحب، میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں، آپ پشاور کی ایک بہت پرومیننٹ شخصیت ہے۔ تو آپ سنا ہے کہ پوسٹرز وغیرہ شروع میں بناتے تھے؟ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام محمد ابراہیم ضیاء ہے۔ جی پشاور میں پیدا ہوا۔ میرے والد صاحب آرٹسٹ تھے، کیلیگرافر تھے، اچھا، اور فوٹوگرافر تھے، تو انہی سے میں نے یہ سارے پینٹنگ بھی سیکھی، کیلیگرافی بھی سیکھی اور فوٹوگرافی بھی سیکھی۔ اچھا، اور تعلیم مکمل کرنے کے بعد پرنٹنگ پریس میں نے شروع کیا۔ اچھا، نہیں یہ جو پشاور کے فنکار ہے، جی جی، یہ کس طرح آپ نے لکھا؟ یہ میں نے ایسے لکھا ہے کہ میں جب بچپن میں اپنے والد صاحب میرے کام کرتے تھے، پہلے تھیٹر کے پردے بناتے تھے پہلے زمانے میں۔ نہیں تو آپ تھیٹر کون کون سے تھے یہاں؟ تھیٹر انڈیا سے آتے تھے، بمبئی سے آتے تھے، کلکتہ سے آتے تھے۔ تو پہلے تو وہ شامیانے لگا کر وہ اپنا تھیٹر دکھاتے تھے، بعد میں پھر یہاں کی جو میونسپلٹی تھی، اس نے میونسپلٹی جو تھی کمیٹی، آپ کی طرح میں بھی تھوڑا سا بہرا ہوں تو مجھے سنائی کوئی بات نہیں، تو انہوں نے پھر ایک بڑا شاندار ہال بنایا جس کا نام ہی ناٹک کی سرائے، ناٹک کی سرائے کہا جاتا ہے۔ جی، ابھی تک وہ اب نیا بن گیا ہے۔ ہاں، لیکن ہم بھی تو ناٹک سرائے میں بیٹھے ہوئے ہیں نا۔ جی یہ بھی ناٹک سرائے۔ اچھا، تو آپ کے والد صاحب وہ پردے جو تھے، جی جی، آپ کو یاد ہے کیا پینٹ کرتے تھے، کون سے پلیٹ تھے؟ تھیٹر کے پردے تو مجھے یاد نہیں، کہ میری پیدائش سے پہلے کی بات ہے۔ اور سینما میں جب وہ کام کرتے تھے، ہورڈنگ بناتے تھے، اچھا، پھر اس سینما کی طرف چلے گئے؟ جی، تو میں بچپن میں وہ کام کرتے رہتے تھے، میں دیکھتا رہتا تھا۔ اچھا، آپ بھی بناتے رہے ہیں وہ سینما کے؟ پھر بعد میں جب میں جب جوان ہوا تو جوان ہوئے تو بعد میں پھر کچھ عرصہ میں نے بھی کام کیا سینما میں۔ کیا؟ اچھا، سینما میں کیا کام کیا؟ یہ پوسٹر بناتے تھے فلموں کے۔ کوئی یاد ہے کون سی فلمیں؟ ہاں، بہت سی فلمیں 1960-62 میں نے کام کیا ہے۔ نہیں، فلموں کے نام تو نہیں یاد؟ فلموں کے نام تو بڑے یاد ہیں، وہ تو بتائیں نا۔ ہزاروں فلمیں ہیں۔ زیادہ تر یہاں لوگ پسند کرتے تھے راج کپور کی فلمیں، جہاں پہ ہم بیٹھے ہیں ان کے حویلی میں، اور دلیپ کمار کی فلمیں، اور تو آپ ان کی وہ شبیہیں بھی بناتے تھے؟ تصویریں بناتے تھے۔ جی، تصویریں، پورٹریٹس بناتے تھے؟ جی جی۔ آپ کے پاس ہیں کوئی ایسے پوسٹر؟ اکا دکا ہی ہوں گے، زیادہ تو اور کون سی کے ساتھ ساتھ جو ہے ضائع ہوتے گئے۔ اور کون سی فلموں کے؟ پاکستانی فلمیں تو بعد میں آئی، 1965 تک انڈیا کی فلمیں آتی رہی، یعنی پارٹیشن سے لے کے 1965 تک انڈیا کی فلمیں آئیں، تو وہ خوب چلتی تھیں، پاکستانی بھی بنتی تھیں۔ اچھا، نہیں آپ جب وہ بناتے تھے، شکلیں بناتے تھے، جی جی، اس کی آپ نے والد صاحب سے ٹریننگ لی؟ جی جی بالکل، میں نے اپنے والد صاحب تھے، میرے استاد بھی ہیں، اور میرے والد صاحب، میرے والد بھی ہیں، اور میں نے انہی سے سب کچھ
اور جا صاحب یہ جو سنیما کے پوسٹر بنانا ہے جی یا اس کے ہورڈنگز بنانا ہے جی یہ ایک بہت بڑا آرٹ ہے. جی بلکہ ہمارے ایک دوست ہیں سعید اختر, جی جی ان کا یہ کہنا ہے کہ میں تو آئی ایم امیزڈ کہ جتنے ہیوج یہ چہرے بناتے ہیں جی اور اس کا پروپورشن قائم رہتا ہے کہ تاکہ وہ سنیما کے ماتھے پہ لگا ہوا دور سے نظر آ جاتا ہے بے شک کہ یہ کس کی تصویر ہے, انجمن ہے یا جی مطلب بابرہ شریف ہے یا جو بھی ایکٹریس ہے, بالکل تو اس کا پروپورشن قائم رکھا بہت بڑی چیز ہوتی ہے. بے شک تو آپ وہ پوسٹر بناتے رہے. جی جی اس کے بعد آپ یہ جو آپ نے بتایا تھا کہ اس حویلی کے بارے میں یا راج کپور کے حوالے سے یا اور کوئی آپ کی یادیں ہوں یا آپ کو انفارمیشن. جی یہ حویلی جو ہے راج کپور کے پردادا نے بنوائی تھی. جی وہ چک سمندری لال پور میں ایک جگہ ہے, وہاں سے مائگریٹ کر کے پشاور آ گئے تھے. جی جی تو جب وہ پشاور آ کر یہاں آباد ہوئے تو پھر انہوں نے یہ حویلی بنائی تقریباً 150 پونے 200 سال پہلے. جی جی یہ جگہ بنائی انہوں نے. تو یہاں پرتھوی راج بھی پیدا ہوئے, اس کے بعد راج کپور یہاں پیدا ہوئے, اور یہاں قریب ہی ایک گلی میں ایک اچھا پرتھوی راج دراصل سمندری میں پیدا ہوئے تھے, تو وہاں پہ بعد میں انہوں نے شفٹ کیا یہاں پہلے. جی نہیں, ان کے پردادا نے پرتھوی راج کے دادا مائگریٹ کر کے آئے تھے اچھا بہرحال چک سمندری یہ سے. آپ ہی نے لکھا ہوا ہے وہاں جی سے میں نے یہاں بھی record لکھا کر رہا ہوں. ہے. اچھا خیر. جی یہاں لکھا بھی ہے میں نے. اور یہاں ان کی 2 نسلیں گزری ہیں, 3 نسلیں اچھا اس گھر میں گزری ہیں. ہاں اس کے بعد پھر کیونکہ ان کے جو راج کپور صاحب کے جو دادا تھے پشاور کے ڈی ایس پی تھے, ہاں پشاور پولیس ڈپارٹمنٹ جی میں جی. ڈی ایس پی تھے. اور یہاں ساتھ ہی ایک گلی میں ایک اسکول ہے, اس وقت پرائمری تھا. اس اسکول میں خوش قسمتی سے میں نے بھی سبق پڑھا ہے, اچھا اور پرتھوی راج بھی وہاں پہ پڑھتے رہے ہیں, راج کپور بھی پڑھتے رہے ہیں. ان کے نام پرانے رجسٹر ایک دفعہ میں نے نکلوا کے دیکھے تو ان میں ان کے نام اب بھی لکھے ہوئے ہیں. اچھا اچھا. جی تو وہ محفوظ ہے پرانے رجسٹر جو ہے. پرانے زمانے کے, جی پارٹیشن سے پہلے کے رجسٹر پڑے ہوئے تھے, تو اس میں میں نے دیکھا ہے راج کپور صاحب کا نام اور پرتھوی راج کا نام باقاعدہ, یعنی ان کی حاضری جو ہے تو رجسٹر میں جو ہے تو بڑی خوشگوار یادیں وابستہ ہیں. میں گیا بھی ہوں 2014 میں. کہاں پہ؟ بمبئی گیا تھا میں. اچھا ڈیلیگیشن لے کے گئے تھے ہم اپنے دوستوں کا, 7-8 ہمارے دوست تھے, اور ہم گئے تھے. اصل میں دلیپ کمار صاحب بیمار تھے, ہم ان کی سالگرہ مناتے تھے پشاور کلب, یہ اپنا پریس کلب یہ پشاور آپ نے سالگرہ کی بات کی ہے دلیپ صاحب کی. جی وہ یہاں پہ ایک آرگنائزیشن ایسی ہے جی جو ان کی ہر سال سالگرہ مناتی ہے. جی وہ میں اس کا ممبر ہوں. اچھا اب آپ کو پھر یاد ہوگا کہ ایک سالگرہ کے موقع پر آپ نے مجھے انوائٹ کیا تھا یہاں آنے کے لیے, جی جی لیکن ظاہر ہے میں نہیں آ سکا. جی تو میں نے پھر وہ ایک ویڈیو میسیج روانہ کیا تھا دلیپ صاحب کے بارے میں, اپنے جو تاثرات تھے, درست ہے. اور پھر مجھے جواب میں کہا گیا کہ ہم نے وہ سارا جو پروگرام تھا وہ ہم نے دلیپ صاحب کو بھیجا, اور دلیپ صاحب کی ظاہر ہے کہ طبیعت ان دنوں ناساز تھی, جی تو سائرہ بانو نے اس کی اپریشیشن بھیجی تھی جو مجھ تک پہنچی. درست. اچھا تو وہاں پہ آپ سالگرہ اب بھی مناتے ہیں؟ سالگرہ جی اب بھی 2 سالگرہ ہم نے منائی ہے ان کی دلیپ کمار صاحب کے گھر میں. حالانکہ وہ ملبے کا ڈھیر ہے, جی جی. لیکن ہم نے صفائی کروائی, اور وہاں پہ پچھلے سال بھی, اس سال بھی منائی سالگرہ 11 دسمبر کو, اور پچھلے سال بھی کیک کاٹا. کیا کرتے ہیں آپ جی سالگرہ؟ کیک کاٹتے ہیں, میڈیا کو بلاتے ہیں, اچھا ٹی وی وغیرہ یہ سارے, اور وہ باقاعدہ اس کی وہ فلم بندی بھی کرتے ہیں, اور پھر باہر کے ملکوں کے چینل کو بیچتی بھی ہیں. اچھا زیاد صاحب آپ یہ فرمائیں کہ یہ جو تھیٹر کی روایت کے بارے میں آپ نے لکھا, تمام ایکٹرز جو پشاور سے یا پشاور کے گرد و نواح سے ہیں, جی مثلا گل حمید خاموش فلموں کے اداکار جو تھے, جی جنہیں انڈین روڈولف والنٹینو کہا جاتا تھا, بے شک. وہ بھی آس پاس کے تھے. اس کی بنیادی وجہ کیا ہو سکتی ہے کہ یہ پشاور کی جو خطہ ہے جس کو عام طور پہ مردم خیز کہا جاتا ہے, ویسے عورت خیز بھی ہے, مدھو بالا سنا ہے ادھر ہی پیدا ہوئی تھی, ان کے والد صاحب ان کے والد صاحب سوابی ایک پشاور کا ضلع ہے. تو اس کی وجہ کیا ہے کہ یہاں پہ اتنے فنکار بڑے بڑے پیدا ہوئے؟ بس یہ مٹی کو دعا ہے, مٹی ایسی ہے, ٹیلنٹ اس میں اتنا کوٹ کوٹ کے بھرا ہوا ہے فنون لطیفہ کے حوالے سے, ہر فیلڈ میں.
شاعری دیکھ لیں آپ، ڈرامہ دیکھ لیں، تھیٹر دیکھ لیں، تو یہاں جو ہے تو سب سے زیادہ ہے۔ بلکہ میں جب اپنی کتابیں لے گیا تھا، یہ جو آپ کے ہاتھ میں کتاب ہے پشاور کے فنکار، ہندوستان کے دوستوں کو دینے کے لیے، تو وہاں کے جو پروڈیوسر ڈائریکٹر تھے نامی گرامی، وہ بڑے حیران ہوئے۔ وہ مجھے کہنے لگے کہ ہم تو سمجھتے تھے کہ یہ سارے ہمارے اپنے لوگ ہیں، اچھا، لیکن یہ تو آپ کی کتاب دیکھ کر ہمیں پتہ چلا ہے کہ یہ تو سارے پشاور سے آئے ہیں۔ اچھا بڑے حیران ہوئے اور بڑا انہوں نے اپریشیٹ کیا۔ اور تو اچھا، آپ ان میں سے کسی کپور کو ملے بھی ہیں؟ ششی کپور کو میں ملا ہوں جب یہاں پہ آئے تھے؟ جی جی۔ ان کی کوئی یاد؟ نہیں، یہاں بھی آئے تھے، میں وہاں ملا ہوں بمبئی میں۔ بمبئی میں جی، گئے؟ ان کو میں نے کتاب کا تحفہ بھی دیا۔ اچھا، میرے پاس تصویریں ہیں۔ ہاں ہاں، اور تصویریں ہمیں دکھائیے گا۔ جی، پرتھوی تھیٹر بھی گئے، پرتھوی تھیٹر کا۔ اچھا، وہ کیا ان کا کیا رد عمل تھا یہ کتاب دیکھ کے؟ اصل ان میں کو وہ اردو تو آتی نہیں۔ بڑے خوش ہوئے، بیمار تھے لیکن بڑی مشکلوں سے انہوں نے پھر وہ شکریہ کا لفظ کہا۔ ہاں، شام کو وہ پرتھوی تھیٹر کے قریب ہی ان کا بنگلہ ہے، تو شام کو وہ ان کو ویل چیئر پہ بٹھا کے لایا جاتا ہے وہاں پہ۔ وہ چونکہ رونق ہوتی ہے پرتھوی تھیٹر میں، لوگ آتے ہیں تھیٹر دیکھنے کے لیے۔ یہ بامبے کی بات کر رہے جی، ہیں؟ بمبئی کی بات کرتا ہوں۔ ان کے والد صاحب نے بنایا تھا پرتھوی راج نے، پارٹیشن سے پہلے۔ اچھا، پھر پارٹیشن کے بعد تک چلتا رہا وہ۔ اچھا، بڑے تاریخی۔ آپ کے والد صاحب کا ان کے ساتھ تعلق رہا ہے؟ میرے والد صاحب سے بھی تعلق رہا ہے جی۔ اچھا، جب وہ پشاور آتے تھے تو میرے والد صاحب یہاں پہ ایک سینما تھا، اب پہلے وائٹ روز کہتے تھے اسے، ہاں، سکھوں کا سینما مشہور تھا وہ۔ اچھا، 2 سینما یہاں جو تھے، 10 سینما تھے 12، اس میں 2 سکھوں کے تھے، باقی ہندوؤں کے تھے، ایک مسلمان کا تھا۔ اچھا، تصویر مال سینما تھا، وہ بھی مسمار ہو گیا۔ نہیں، آپ نے کتاب میں یہ بھی لکھا ہے کہ بیشتر جو تھیٹر تھے وہ پارسی لوگوں کے تھے۔ جی، اس زمانے میں جی بالکل وہاں کے جو تھیٹر تھے وہ پارسی تھے۔ پھر بعد میں مسلمانوں کے بھی تھیٹر ہوئے۔ ابیب تھیٹر ایک بڑا مشہور تھیٹر تھا، اچھا، اس کے مالک تھے محمد بھائی، اور ان کے بھائی کا نام مجھے یاد نہیں آ رہا۔ تو ان کے تھیٹر وہاں سے آتے تھے یہاں پہ پشاور میں، اور پھر اس ساتھ اداکارائیں بھی آتے تھے، مس کجن آتی تھیں اس زمانے میں، مس کجن کو بڑے آپ نے مشہور دیکھا ہے؟ نام تھا جی۔ مس کجن کو آپ نے دیکھا ہے؟ نہیں، یہ میری پیدائش سے پہلے کی بات ہے، پارٹیشن سے پہلے کی اچھا بات ہے۔ اچھا، لیکن لگتا ہے کہ آپ ان کے عشق میں ان کی مبتلا ہیں۔ تصویریں بہت ہیں میرے پاس۔ نہیں، تصویریں، میں نے تصویر کو دیکھ کے بھی وہ عشق ہو جاتا ہے۔ ہاں، میں ان کا اور پھر وہ گانا آتا ہے کہ تصویر تیری دل میرا بہلا نہ سکے گی، وہ گایا کرتے تھے آپ؟ نہیں، ایسی بات نہیں ہے، لیکن میں کھو جاتا ہوں۔ میں جتنا بھی میں نے کام کیا ہے، اب میں نے اپنا ویڈیو چینل کھولا ہے، اس میں بھی پرانے جو ہیں خاموش۔ اچھا، اس حویلی کے بارے میں کوئی اور آپ کے پاس اطلاع؟ ہاں، یہاں یہ ہے کہ جب ششی کپور فوت ہو گئے تو ہم نے ان کی یاد میں یہاں پہ جو ہے تو شمعیں جلائی تھیں۔ اچھا، ہم نے ایک وہ بنایا تھا اسی حویلی میں؟ اسی حویلی کے دروازے میں، اچھا، اور سارا میڈیا آیا تھا اچھا۔ پشاور کے جو جتنے بھی تو کیا وہاں پہ کوئی گفتگو ہوئی یا کیا ہوا؟ ہاں، گفتگو ریکارڈنگ بھی کی انہوں نے، کیونکہ میں مل کے آیا تھا اچھا، ان سے۔ یہ بہت آپ کی لارج ہارٹڈنس ہے، جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا کہ پشاور میں یہ خوبی ہے کہ یہاں پہ مذہب کا اس طرح مطلب ہے کہ کوئی اس سے یعنی اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہوتا۔ سب سے بڑی بات تعصب نہیں ہے اس شہر کی میں، کوئی کسی قسم، پنجاب میں اور علاقوں میں تھا تعصب، یہاں پہ کوئی تعصب نہیں تھا۔ یہاں پہ اکثر ایسے علاقے ہیں جہاں پہ ہندو مسلمان ہمسائے رہتے تھے آپس میں، کچھ تو آبادیاں ایسی ہیں جہاں۔ آپ کی ویسے جو ایٹیٹیوڈ بھی ہے اب بھی، جیسا میں نے پہلے عرض کیا ہے کہ یہ ایک ہندو کی حویلی جی جی، اور ان کا پورا خاندان ظاہر ہے آگے، لیکن اس کو بھی آپ اون کرتے ہیں، اپنا کلچر جو ہے اس کو تسلیم کرتے ہیں، یہ بہت بڑی بات۔ جی، پرتھوی راج اپنا کے بارے میں نے سنا ہے کہ جب وہ وہاں چونکہ 1929 میں چلے گئے تھے، ایڈورڈ کالج سے انہوں نے گریجویشن کیا تھا پشاور کے، اور اس اب بھی وہاں پہ تصویر لگی ہے، گروپ فوٹو لگا ہے ان کا۔ اچھا، تو یہاں سے پھر وہ 1929 میں چلے گئے، اس زمانے میں خاموش فلمیں بنتی تھیں، تو وہ خاموش فلموں میں بھی کام کرتے رہے۔ اس کے بعد جو ہے تو جب بھی کوئی پشاور سے جاتا ان کو ملنے، ان کا کوئی دوست یا جاننے والا، تو وہ سب سے پہلے پوچھتے تھے ہندو زبان میں اپنی کہ سنا پشاور رکھے آلے۔ تو یہ زبان جو ہے مجھے اس نے بتایا تھا ششی کپور صاحب نے جب پشاور آئے تھے کہ ہمارے گھرانے میں اب بھی ہندو زبان ہی بولی جاتی ہے۔
جی ڈاکٹر صاحب آپ ماشاءاللہ فنون لطیفہ کے حوالے سے یہاں موجود ہے، تو کریٹیوٹی، اب میں تو کوئی ایسا ٹھیک ہے، میرے بہت سارے مصور جو مشہور ہوئے پاکستان بھر کے، ان میں سے بہت سارے میرے قریبی دوست تھے، لیکن مجھے آرٹ کا کچھ لمبا چوڑا نہیں پتہ. ایسے ایک سینس ہے جیسے اچھی تان کوئی لگائے سمجھ تو آ جاتی ہے کہ وہ بہت اچھی ہے، یہ نہیں پتہ ہوتا کون سا راگ ہے. اسی طرح مصوری ہے، اس کو دیکھ کے میں مثلا یہی میرے پاس ایک پڑی ہوئی واٹر کلر ہے. جی واٹر کلر ہے. اور مطلب ہے کہ میں محسوس کر سکتا ہوں کہ اس میں جو کمپیٹنس ہے، اس میں جو کریٹیوٹی ہے، وہ کمال درجے کی ہے. ہمارے یہاں اعجاز انور صاحب ہیں ڈاکٹر، وہ لاہور کو پینٹ کرتے ہیں، وہ بھی واٹر کلر میں کرتے ہیں. تو آپ ان کے ہم پلہ ہیں پشاور میں. تھینک یو. تو ہیں آپ ڈاکٹر، تو اس جانب کیسے چلے گئے؟ بڑی مہربانی، تھینک یو ویری مچ جی. اس سے پہلے کہ میں اس کا آپ کا جواب دوں، یہ کہ آپ کا آرٹ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. میں آپ کو اس وقت سے جانتا ہوں جب آپ منصور رائی صاحب کے ساتھ صبح کا پروگرام کرتے تھے. اچھا نہیں، وہ تو وہ کرتے لیکن آپ تو ان کے ساتھ ہوتے تھے اور آپ کامنٹ کرتے تھے، اور میں اسکول یا کالج جانا ہوتا تھا تو ٹھہر جاتا تھا کہ رائی صاحب وہ ڈرائنگ بنا لیں پہاڑ کی اور درخت کی، تو پھر اس کے بعد میں پھر چلوں وہاں پر. تو سیکھا آپ نے ان سے بھی کچھ تھوڑا سا؟ رائی صاحب کے ساتھ جان پہچان ہے، وہ بڑی محبت کرتے ہیں، لیکن ان کے ساتھ تھوڑی بہت ہی. اچھا، یہ جو پہاڑوں کی بات کی ہے نا کہ ان کے آپ دیکھتے ہیں پہاڑ کے، تو بیسیکلی رائی صاحب کو میں لے گیا تھا نانگا پربت کے بیس کیمپ تھا. آپ کے اس میں لکھا ہے پہلی مرتبہ انہوں نے وہاں پہ پہاڑ دیکھے، جھونپڑے دیکھے. انہوں نے پھر پورا ایک سیریز بنائی تھی ان کی نانگا پربت کے حوالے سے اور ان کی نمائش کی تھی. تو یہ بڑا جسے کہتے ہیں حسین اتفاق ہے کہ آپ ان کے مداح نکلے. تو رائی صاحب کا ابھی بھی جو کام ہے کیوبزم میں، جی ہاں، کیوبزم میں وہ جو پہاڑوں کو بھی کیوبزم میں بناتے ہیں، تو وہ ابھی بھی اسی کو کنٹینیو کر رہے ہیں. جو ان کا کنگ اینڈ کوئین سیریز ہے موجودہ، تو وہ اسی طرح پتھروں کے ساتھ اچھا، یہ ظاہر ہے کہ ایک مطلب ہے کہ ایسے شخص کی جانب سے سوال ہو رہا ہے جو بہت زیادہ سمجھ بوجھ نہیں رکھتا، لیکن اس میں کھوج ہوتی کہ رائی جو ہیں وہ جس پیٹرن کو لے کے چلے تھے اسی پیٹرن کو لے کے چلے. جی نارملی یہ ہوتا ہے کہ پیٹرن چینج ہوتا ہے ود دا پیسج آف ٹائم. تو بہتر یہ ان کا اپنا ہے، انداز ہے. آپ یہ بتائیں کہ آپ نے شروع سے یہی پیٹرن اختیار کیا تھا پینٹنگ؟ شروع میں نے چونکہ واٹر کلر سے کیا تھا، اینڈ میں اکثر کہتا ہوں کہ پھر مجھے اس نے واٹر کلر کے اس نے چھوڑا نہیں ہے. نہیں، یہ سیکھا کہاں سے؟ سیکھا نہیں ہے جی، سیکھا میں نے کسی سے نہیں ہے. چونکہ میں ڈاکٹر ہوں، پہلے سارے MBBS کرتا رہا، اس کے بعد پھر پوسٹ گریجویشن وغیرہ میں بھی. سیلف ٹاٹ ہے. ہاں، سیلف ٹاٹ، اس کو سیلف ٹاٹ ہی کہتے ہیں. اور پھر وہیں سے پھر جیسے رائی صاحب ہیں، یہاں پہ ہمارے جہاں زیب صاحب ہیں بڑا اچھے، وہ بھی آئل کا کام کیوبزم میں وہ بھی کرتے ہیں. تو پھر آہستہ آہستہ اور پڑھتے کتابیں پڑھتے دیکھتے تو آہستہ آہستہ سیکھے. اور پھر ایکسپیریمنٹیشن، آپ کو آرٹ اسپیشلی پینٹنگ میں اگر آپ ایکسپیریمنٹ نہیں کریں تو وہ آگے نہیں چلتا ہے. اور آرٹ کا ہر ایک پروجیکٹ جو ہے وہ اٹ لیڈس ٹو دا اندر پروجیکٹ. آپ کچھ غلطی کرتے ہیں، یو وانٹ ٹو کریکٹ دیٹ، یو وانٹ ٹو امپروو اپان دیٹ، وہ اس کو جو ہے اٹ اوپنز. ارتقاء کا عمل ہے. بالکل ارتقائی عمل ہے. اچھا، یہ جو آپ پینٹنگ اب کر رہے ہیں، مثلا آپ اس کو کس خانے میں شمار کریں گے؟ کیا وہ سیمی ایبسٹریکٹ ہیں، ایبسٹریکٹ ہیں؟ میں تو کیونکہ وہ ایز اٹ از فوٹوگرافک تو نہیں ہے. نہیں ہے، ڈیفینیٹلی نہیں ہے. امپریشنز ہے، امپریشنسٹک ہے. میں تو اس کو سیمی ایبسٹریکشن میں لاؤں گا. لیکن جو لوگ ایبسٹریکشن کرتے ہیں، جو کلاسک کام کرتے ہیں، وہ شاید مجھے اس قابل نہیں سمجھیں گے اور مجھے ریئلسٹ ہی سمجھیں گے. نہیں، دیکھیں بات یہ ہے کہ ہم کچھ قابل ہیں، ہم آپ کو بہت بڑی مہربانی ہے آپ کی، تھینک یو. تو ریئلزم اور آپ کو ہم نے پشاور کی جو مصوری کی روایت ہے اس کے نمائندے کے طور پہ. بڑی مہربانی ہے سر، یہ آپ کی محبت ہے اور مہربانی ہے کہ آپ نے اس قابل سمجھا ہے. کام میں نے شروع کیا تھا ریئلزم کے ساتھ. جیسے وہ نیچے ایک پینٹنگ پڑی ہے تو وہ بہت فوٹو ریئلسٹک ہے، بٹ جیسے میں نے کہا کہ ٹائم کے ساتھ ساتھ ایکسپیریمنٹیشن کے ساتھ اور یہ جستجو کو کہ اس کو بہتر کیا جائے، کیونکہ ایبسٹریکشن پینٹنگ میں ایز اے کلاسک کا لیول رکھتی ہے.
تو جیسے کہ موسیقی میں ہوتا ہے کہ جب تک آپ کو کلاسیکل کا کچھ تھوڑا بہت بیک گراؤنڈ نہ ہو تو آگے، تو یہ خواہش کہ وہ اپنے کام میں پرفیکشن لانے کے لیے تھوڑا سا جو ایبسٹریکشن کے اصول ہیں، اور جب تک آپ سیدھی لائن نہ لگا سکیں جی تو ٹیڑھی کیسے کریں گے، ٹیڑھی کیسے کریں گے، پہلے آپ سیدھی لائن لگائیں. مطلب پکاسو کے جو اوریجنل ہے، میں نے بارسلونا میں اس کے میوزیم دیکھا ہے، وہ ٹپیکل کلاسیکل پورٹریٹس، جی یعنی اس میں اس نے پرفیکشن حالت مطلب اختیار کی، اور اس کے بعد وہ جو کچھ بھی ہوا وہ ایبسٹریکٹ ہوا یا اس میں نئی رائے نکالی. تو پہلے آپ کو کلاسیکل جو ہے جی اس میں پرفیکشن رکھنی چاہیے. پینٹنگ میں کہتے ہیں کہ رولز ہیو ٹو بی لرنڈ بٹ دین ہیو ٹو بی بروکن، کہ آپ کو اچھا، پشاور کا جو شہر ہے، اس کے جو آرکیٹیکچر ہے، اس کے گلی محلے جو ہے، اس کا اوور آل مطلب ہے کہ جو کلچر ہے صدیوں پرانا، وہ کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کی جو ڈرائنگز ہیں، پینٹنگز ہیں، ان میں کس حد تک وہ نمایاں ہوتا ہے؟ پشاور جی میں کہتا ہوں کہ ایک تو پشاور کا ڈویژن، اور پھر پشاور سٹی جو ہے اندرون، جیسے اندرون لاہور ہے، اسی طرح پشاور بھی چونکہ والڈ سٹی ہے، اس کی ایک دیوال تھی اور اس کے دروازے وہ کچھ ابھی بھی ہیں، اور اس کے اندر جو شہر تھا اندرون شہر، اور پھر اندرون شہر کے اندر بھی ایک نیوکلیس ہے. آپ نے گور کھٹری کا ذکر کیا ہے، تو گور کھٹری سے جائیں نیچے گھنٹہ گھر، اور پھر جو ہے چوکیات گار جہاں مسجد محبت خان ہے، تو یہ ایک میل 1.5 میل کا رستہ ہے، اس کو کہتے ہیں بازار کلاں. اچھا، انگریزی میں سمجھیں آپ کے ہائی اسٹریٹ. تو آپ کو پتہ ہے سارے یورپ میں ہائی اسٹریٹ جو ہے وہ اور اس کے دونوں سائڈ کناروں پہ محلے ہیں اور بڑے بڑے محلات ہیں، حویلیاں ہیں، سیٹھیوں کی حویلیاں ہیں. ہاں، تو آپ نے ان کو پینٹ کیا؟ ان کو بھی پینٹ کیا ہے، لیکن میں جس طرف آ رہا ہوں کہ پشاور کے لوگ جو تھے، جو ہند کو بولنے والے تھے، وہ ادھر اس جگہ پہ رہتے تھے، اس نیوکلیس میں، اینڈ دے ہیڈ اے وے آف لائف. ایک کلچر ہے جو کہ زیادہ الائنڈ ہے سینٹرل ایشیا کے ساتھ. کھانا پینا، بڑے کی چھوٹے کی خیال و تمیز، تو وہ ہم، اور تو میں کہتا ہوں کہ پشاور از اے وے آف لائف. اینڈ میں چونکہ پشاور کا ہوں، پیدا بھی یہیں ہوا، بڑے سارے آباء و اجداد یہاں سے، تو وہ میری پینٹنگ میں ریفلیکٹ ہوتا ہے. اور پھر چونکہ آرکیٹیکچر کے ساتھ تھوڑا سا مجھے شوق رہا ہے، تو زیادہ کام میرا آرکیٹیکچر کے ساتھ اور سٹی اسکیپس کے ساتھ ہے. کس طرح پلیس کریں گے کہ پشاور کا جو آرکیٹیکچر ہے، مطلب محلہ سیٹھیاں بھی ہے، یہ حویلی ہے اور بہت ساری حویلیاں ہیں، اس کو کہاں پہ آپ پلیس رکھیں گے، کریں گے کہ بھئی اس کو کیا، اس کو میرے دل سے پوچھے، میرے نزدیک تو اٹ از ون آف دا بیسٹ ان دا ورلڈ. مطلب میں وینس بھی گیا ہوں، پیرس بھی اور لنڈن وغیرہ سارا کچھ، لیکن وہ مجھے انسپائر نہیں کرتا ہے، کیونکہ پرابیبلی اس کے ساتھ میرا خون کا رشتہ ہے، یہ میری مٹی ہے، میرے اندر گیا ہوا ہے، میرے خون کا پارٹ ہے، تو یہ میرے اندر سے بولتا ہے. اور مطلب یہ میں پچھلے 20-25 سال سے کر رہا ہوں، لیکن آئی تھنک دیر آر اسٹوریز ٹو بی ٹولڈ. اچھا، کون سا آرکیٹیکچر کا کون سا ایسا مطلب خوبی کہہ لیں یا اس کی جو ہے ڈسٹنکشن، وہ پشاور کے آرکیٹیکچر میں ہے جو باقی نہیں ہے کہیں؟ یونیک ہے اپنے آپ میں، ایک یونیک ہے. چاہے آپ پشاور کی، ہم تو اب راج کمار کی حویلی میں بیٹھے ہیں، یہ تو حویلی ہے پوری ایک، لیکن ایک چھوٹی چھوٹی گلیوں میں چلے جائیں، ایلس میں چلے جائیں، چھوٹے چھوٹے گھر ہیں، 2-2 مرلے کے گھر ہیں، ایون وہ اتنے خوبصورت ہیں، ان کے فساد اتنے خوبصورت ہیں، ان کے کورٹ یارڈز اتنے خوبصورت ہیں. آپ کا ذکر ہو رہا تھا یہ اس کو روسیوں کا اور بستوں کا، تو یہ ہمارے، یہ تو بالکل کلچر کا پارٹ. مجھے یاد ہے جب میں چھوٹا ہوتا تھا تو جس گھر میں میں پیدا ہوا تو اس کے اوپر بھی ایک کمرہ ہوتا تھا، اور اسی طرح ہم گرمیوں میں اس کے بستے اتار دیتے تھے، صرف ایک رہ جاتا تھا، اوپر کے 2-3 اتار دیتے تو ہوا اور سارا کچھ، اور سردیوں میں پھر بند ہو جاتے تھے. آپ کا کیا خیال ہے کہ جو ماڈرنزم آئی ہے، جو نئے مکان وغیرہ بن رہے، تو یہ جو پرانا آرکیٹیکچر ہے، کیا اس کو اڈاپٹ کیا جا رہا ہے یا بالکل نگلیکٹ ہو چکا؟ نگلیکٹ ہوا ہے. میرا تو چونکہ اپنا ایک محبت کا وہ ہے، تو میں نے اپنی جہاں بنایا تھوڑا اس میں کوشش کی ہے،
لیکن ابھی کچھ آرکیٹیکٹس جو ہیں یہ کوشش کر رہے ہیں. لیکن میں یہاں پہ بہت بڑا ٹریبیوٹ دینا چاہتا ہوں آپ کے تھرو کامل خان ممتاز صاحب کو. میں ایگزیکٹلی میں یہی کہنے والا تھا. وہ میرے مرشد ہیں جی. بالکل. اور اتنے زبردست انسان ہیں. میرا بیٹا جو آرکیٹیکٹ جس کا اس نے ٹریننگ لی تھی اس نے کامل خان ممتاز کے ساتھ بھی کام کیا. اور کامل صاحب جو ہیں وہ پرانے نہ صرف آرکیٹیکچر کی جھلکیاں بلکہ مسالہ بھی پرانا استعمال کرتے ہیں. اینڈ آئی فیل کہ ہی از اے فلاسفر آف آرکیٹیکچر. ہی از جسٹ ناٹ اے نارمل مطلب پلانر. دیکھیں ہمارے آرٹ میں جو کوئی نئی جہد لے کے آتا ہے وہ بہت آگے چلا جاتا ہے. پکاسو ہو گیا یا اور بھی جو لوگ. کامل خان صاحب نے تو وہ پرانے کو نیا کر دیا نا. مطلب وہ چیز جو کہ ختم ہو رہی تھی, جو چیز مر رہی تھی, کامل صاحب اس لیے میرے خیال میں ایک ٹریل بلیزر ہیں کہ انہوں نے وہ نئی چیزیں, پرانی چیزیں جو کہ ختم ہو گئی تھی, وہ کرافٹ اور وہ کرافٹس مین جو ختم ہو گئے تھے. اچھا, آپ کا کیا خیال ہے کہ بھئی پشاور کے پاس بھی کوئی کامل خان ممتاز ہے؟ میرے خیال میں ایک دو لوگ, ایک کو تو میں بالکل جانتا ہوں, وہ ان کا کافی کام اس طرف ٹریڈیشنل اس کی طرف کام ہے. وہ مجھے ایک آرکیٹیکٹ ملے تھے باریش جو ہے. جی جی, طاہر خٹک صاحب. ہاں, خٹک صاحب کے پاس ہے کچھ اس جی, وہ کر رہے ہیں, وہ اس طرح کا کچھ کام کر رہے ہیں. میرے ذہن میں آ گیا, ان کو بھی میں نے انوائٹ کرنا تھا لیکن وہ اس طرح کا کچھ کام کر رہے ہیں. اچھا, تو ضیاء صاحب آپ کچھ آرکیٹیکچر کے بارے میں کچھ کہنا پسند کریں گے؟ بس پرانی قدریں بدل رہی ہیں, نیا نظام زندگی آ رہا ہے. جی. تو بلڈنگیں جو پرانی بنتی تھیں اس میں بڑا خیال رکھا. اس زمانے میں تو بجلی نہیں تھی, اے سی نہیں تھے, اور چیزیں نہیں تھیں, تو ہر گھر میں ایک تہخانہ ضرور ہوتا تھا, بنتا تھا اس زمانے میں. جتنے بھی آپ پرانی حویلیاں دیکھیں ان میں ایک تہخانہ ضرور ہوتا تھا. اچھا, یہ جو دالان ہے پیچھے, جی, یہاں بھی ہے, اس کے ساتھ وہ ہے آتش دان بھی ہے. یہ ساتھ والے کمرے میں اوپر ایک اور دالان ہے, تو کیا ایک ہی گھر میں مختلف دالان ہوتے تھے؟ یہ اکثر سامان رکھنے کے لیے بناتے تھے. دالان کے اندر ایک وہ ہوتی تھی مطلب ایک جگہ ہوتی تھی جس میں وہ اپنا سردیوں کا سامان الگ رکھتے تھے, لحاف اور گدے اور یہ کمبل اور یہ چیزیں. اور پھر جب گرمیاں آتی تھیں تو پھر وہ سلسلہ جو ہے تو سنبھال کے پھر وہ لائٹ چیزیں نکالتے تھے. پشاور میں ہم چادریں اور سردیوں میں اوپر والی منزل میں چڑھ جاتے تھے اور گرمیوں میں نیچلی منزل میں آ جاتے تھے, گراؤنڈ فلور پہ یا پھر بیسمنٹ وغیرہ میں. یہ لاہور میں بھی تقریباً یہی سسٹم جی, چونکہ سردی یہاں کافی ہوتی ہے تو جب تک دھوپ سارا دن دھوپ میں ہی گزرتا تھا. ضیاء صاحب بہت بہت شکریہ. ڈاکٹر صاحب آپ کی مصوری کے ہم آپ کا بہت شکریہ, آپ نے ہمیں موقع اور دیا. یہ بہت ہی یادگار محفل ہے. تو تاج سعید کو پھر یاد کر لیتے ہیں جنہوں نے پوری ایک کتاب لکھ ڈالی اپنا پشاور کے اوپر. وہ لمبی ایک داستان ہے کہ وہ کوچیوں کے کارواں, وہ گھڑ سوار اور وہ شباب رنگ ٹولیاں کہ جن کے جسم و جاں کے رنگ کھلے ہوئے گلاب ہیں, یہ شہر کے نواح میں پڑاؤ ڈالے قافلے کہ جیسے ایک شہر ہو بسا ہوا, کہ جن کو دیکھ کر لگے ہے خواب خواب زندگی, کہ جن کے آس پاس پیاری زندگی نے سارے پھول ہیں کھلا دیے. جہاں جہاں سے گزرے ہیں یہ قافلے بہار کے, وہاں وہاں کھلا گئے یہ پھول اپنے پیار کے. جی ہاں, جہاں جہاں سے پشاور کے قافلے گزرے وہاں وہاں ہی بہار کے رنگ نمایاں ہوئے. اور اس کے ساتھ ہی یہ کارواں اگر چلا گیا تو خیر, ایک اور قافلہ یہاں پڑاؤ ڈال دے گا. پھر انشاءاللہ اس کاروان سرائے میں ایک اور قافلہ کبھی نہ کبھی پھر پڑاؤ ڈالے گا. بہت بہت شکریہ.